بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم شریعت میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کریں یا پھر سنیں۔ 6 صفات کا مذاکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ معلم مفتی محمد مرغوب قاسمی، استاذ الفقہ والتفسیر، دارالعلوم لطیفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان۔ قال تعالی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ نماز۔ قال تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ علم و ذکر۔ قال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ اکرام مسلم۔ قال تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو اپنے جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ استفینا سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ استفینا یعنی انتخاب قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو استفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا۔ اگرچہ استفاء کے درجات مختلف ہیں، انبیاء اور ملائکہ کا استفاء اعلیٰ درجہ میں ہے اور امت محمدیہ کا بعد کے درجے میں ہے۔ معرف القرآن۔ گویا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے یہ ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔ اخلاص نیت۔ قال تعالی وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ دعوت و تبلیغ۔ قال تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ روزانہ تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول